اللہ تعالیٰ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو بنی اسرائیل کے بجائے کس میں بھیجا؟ بنی اسماعیل میں، عربوں میں، جو امی لوگ، ٹیکنالوجی سے بالکل دور، تاریخ یعنی تعلیم سے بالکل دور، لیکن کیا کچھ کوالٹیز تھی ان کے اندر خاندانی، جو کوالٹیز بنی اسرائیل میں ختم ہو چکی تھیں۔ بنی اسرائیل میں کیا تھیں؟ وہی جو ابھی ہمارے یہاں ہیں، ہمارے مذہبی طبقے میں، یؤمنون بالجبت والطاغوت، سورہ مائدہ میں ہے، جبت اور طاغوت پر ایمان۔ جبت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جس کے صحیح ہونے کی کوئی ویلڈ دلیل نہ ہو آپ کے پاس، توہم پرستی، کام نہیں کریں گے، ڈال دیں گے جن چڑیل اور بھوت پہ، جادو ٹونے، ان میں پڑ گئے تھے وہ۔ ان کے مذہبی رہنما کا کام جن چڑیل بھوت بھگانا نہیں ہے، مذہبی رہنما کا کام یہ بتانا ہے کہ کیا اسلام میں حلال ہے، کیا اسلام میں حرام ہے، کن چیزوں سے اللہ خوش ہوتا ہے، کن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اس پر موٹیویشن کے لیے جو قرآن اور حدیث نے باتیں بتائی ہیں وہ لوگوں کے سامنے لانا۔ یہ کام تھا کس کا؟ مذہبی رہنما، چاہے وہ یہودی تھے، چاہے وہ عیسائی تھے، چاہے وہ مسلم۔ انہوں نے دھندا کیا شروع کر دیا؟ یہودی عیسائیوں نے غیب کی باتیں بتانا شروع کر دیا، عامل بن گئے، اور جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں نا، علاج میں پھونک لگاؤں گا تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ بھائی کیا تم نے دھندا شروع کر دیا یار ان چیزوں میں، اور لوگوں نے انہی کو بزرگ ماننا شروع کر دیا۔ جو ان کے صحیح علماء تھے، جو وہ تو نارمل تھے بیچارے، وہ تو بزرگ لگتے ہی نہیں تھے دیکھنے میں۔ وہ تو کہتے تھے بھائی ایک جیسے میڈیکل سائنس ایک علم ہے، کیا خیال ہے بھائی، فزکس کا ایک علم ہے، سول انجینئرنگ ایک علم ہے، تو ایسے ہی دین کا بھی ایک علم ہے، نالج ہے۔ تو اس نالج سے آپ، اللہ رسول کی معلومات آپ کے پاس زیادہ ہیں، آپ نے پڑھا ہے، تو آپ بتائیں اکارڈنگ ٹو شریعہ یہ میرے لیے کام لیگل ہے یا اللیگل۔ یہ کام تھا علماء کا۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، صغیرہ گناہ ہے، یہ ہو گیا تو اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، یا جو ترغیبی چیزیں ہوتی ہیں تبلیغ میں سنا ہے نا، دو قسم کے علم ہے، ایک فضائل کا علم اور ایک، بولتے کیوں نہیں، مسائل کا علم۔ یہ دو علوم کا نام تھا دین کا علم جو علماء سیکھتے تھے اور سکھاتے تھے۔ اب دیکھو لو آپ پہنچے ہوئے بزرگ، کیا مطلب پہنچے ہوئے؟ کیا ہم لوگ یہ باقی لوگ کیا ہے مطلب پہنچے ہوئے، کیا مطلب پہنچے ہوئے کا مطلب کیا ہے؟ چھوڑو اس کا مطلب، ان کو بھی نہیں پتا کیا ہے، کیا کریں پہنچے ہوئے ہیں تو وہ تو پہنچ گئے تو ہم تو یہیں پر ہیں بھائی، ہمیں تو وہی گائیڈ کرے گا جو پہنچا ہوا۔ ولی اللہ اسے کہتے تھے جو قرآن نے بتایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو اللہ کے ولی لوگ ہوتے ہیں ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ اے اللہ، ولی اللہ کون ہوتا ہے؟ اب اللہ کہہ سکتے تھے ولی اللہ وہ ہوتا ہے جو دیکھنے پہ لگے پہنچاؤ، اللہ کہہ سکتے تھے نا بھائی۔ ولی اللہ اللہ کا دوست کو کہتے ہیں نا، تو اللہ خود بتائے گا نا کہ میں اپنا دوست کسے بناتا ہوں، یا ہم بتائیں گے؟ میں آپ کو جمشید کو لا کے بندہ پکڑا دوں، یہ اس سے دوستی کر لے، وہ کہے گا بھائی میں خود سلیکٹ کروں گا میں نے کس سے دوستی کرنی ہے، تیرے کسی کے مشورے پہ دوستی ہوتی ہے؟ شادی نہیں ہوتی آج کل کسی کے مشورے پہ۔ آج ہی ایک اثر میں بیچارے ایک بندہ آیا کہ میرے ابا میری وہاں کرا رہے ہیں، میں کہوں مجھے پسند ہی نہیں، کیوں کرا رہے ہو یار؟ تو میں نے کہا ابا سے بولو کہ ابا آپ کے ابا اگر آپ کے ساتھ یہ کام کرتے تو آپ کے کیا حالات ہوتے؟ ابا کہیں گے کیا ہے تبھی تو یہ استغفر اللہ غلط ہو گیا وہ، اچھا ایک تو منہ سے غلطی سے غلط باتیں نکل آتی ہیں۔ اچھا خیر، تو بات دیکھو ٹاپک کہیں اور چلا جاتا ہے۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں، ولی اللہ، اللہ کا دوست، اللہ کا ولی، تو اللہ خود بتائے گا نا میں کس کو دوست بناتا ہوں، یا ہم سے مشورہ لے گا؟ تو اللہ نے بتا دیا میرے جو ولی ہیں وہ کون ہوتے ہیں جن پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اے اللہ کون ہے وہ لوگ؟ پہنچے ہوئے، نانا پھونکے مار مار کے لوگوں کو ٹھیک کر دیں، بولو نہ بھائی نہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اے اللہ وہ ایسے لوگ ہیں وہ بیماری نہیں ہوتے، نہیں بھائی۔ ولی اللہ کو ڈر نہیں لگتا بھائی کسی سے، آج کل ڈائلاگ ہے ولی اللہ ہے، سب اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اس سے جا کے پوچھو تمہاری گھر میں پوزیشن ہے کیا؟ گھر میں پوزیشن ہے کیا؟ موسیٰ کلیم اللہ سے بڑا کوئی ولی اللہ ہو سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے جیسے ہی لاٹھی کو زمین پہ ڈالا اور لاٹھی سانپ بنی ہے، موسیٰ علیہ السلام دیکھ کے فرار ہوئے، وَلَمْ يُعَقِّبْ، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، اتنا خوف زدہ ہوئے کہ سانپ مجھے کاٹ نہ لے۔ ہمارے حضرت کو تو کسی سے ڈر لگتا ہی نہیں، کیوں بھائی؟ کیا وہ دل نہیں ہے؟ کیا وہ ربڑ کے بنے ہوئے ہیں، پتھر کے بنے ہوئے حضرت ہیں؟ موت سے نہیں ڈرتے حضرت۔ یہ بات درست ہے کہ بہادر لوگوں میں موت کا خوف نہیں ہوتا، لیکن طبعی خوف ہر ایک کے دل میں ہوتا ہے، طبعی خوف۔ غزوہ احد میں وقتی طور پہ صحابہ کے قدم اکھڑ گئے تھے نا، تو کیا وہ ولی اللہ نہیں تھے؟ تبھی تو جہاد میں لڑنے کی فضیلت ہے کہ موت کا خوف ہوتا ہے پھر بھی لڑ رہے ہو، خوف ہی نہ ہو تو کیا فضیلت ہے؟ اللہ کی راہ میں لڑنے کا ثواب ہی یہی ہے کہ موت کا خوف، یہ رسک لے کے لڑ رہا ہوتا ہے، ڈر بھی رہا ہوتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہو شہید تو ڈائریکٹ جنت میں جاتا ہے، جنت میں جاتا ہے پہلے شہید ہوتا ہے پھر جاتا ہے، صحیح نا؟ ایسے نہیں چلا جاتا چلتے چلتے۔ تو وہ جو شہید ہونے کا منظر ہے نا،
جان نکلتی ہے, بلڈ نکلتا ہے, اور وہ منظر بڑا ڈینجرس ہوتا ہے. وہ اتنا مزے کا نہیں ہوتا دیکھنے میں کہ حوریں آ رہی ہیں, وہ جن لوگ کہہ رہے ہیں فوراً, وہ عالم برزخ میں ہوتا ہے یہ سب کچھ. یہاں تھوڑی ہوتا ہے, یہاں تو بھائی اس کو موت کی جو ایک طبعی تکلیف ہوتی ہے وہ بھی ہوتی ہے, خون بھی نکل رہا ہوتا ہے, تڑپ بھی رہا ہوتا ہے, ہو سکتا ہے چیخ بھی مار رہا ہو, سب کچھ ہوتا ہے وہ منظر. تبھی تو شہادت کے فضائل ہیں کہ اللہ کی راہ میں لڑنے والا یہ سارے رسک اللہ کی خاطر برداشت کرتا ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے کہ جب جہاد میں خوف ہوتا ہے نا دشمن کا, اس سے گناہ بہت تیزی سے جھڑتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں میرے لیے اس خوف کو اس نے برداشت کیا. تو سب کچھ ہوتا ہے, اس لیے نارمل رہا کرو, نارمل لوگوں کو ہی نیک سمجھا کرو, فنٹر بننے کی کبھی بھی کوشش مت کیا کرو. نارمل لوگ ہی ٹھیک ہوتے ہیں. پھونکوں والے سرکار وہاں سے ایک پھونک مار رہی ہے اور ایک سرکار جن چڑیل بھوت بھگا رہی ہے, ایک سرکار ہے جو اس کو اٹھا کے وزیر بنا دیا, اس کو ہٹا دیا, اس کچھ بھی نہیں ہے, بیکار کی باتیں ہیں. تو اللہ خود بتاتا ہے کہ میرے دوست کون لوگ ہیں. اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون. صرف دو چیزیں, عقیدہ درست کر لو اور کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ. بس فرائض واجبات پورا کرنا بھی کبیرہ گناہ سے بچنا ہی آتا ہے, کیونکہ فرض کو چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے. اتنی سی بات ہے. علماء سے پوچھ لو حضرت یہ فرض ہے یا نہیں ہے, وہ کہ ہے کر لو. اس کو پوچھ لو یہ حلال ہے حرام ہے, چھوڑ دو, ختم. یہ کیا کہلائے گا اللہ کی نظر میں؟ بولو ولی اللہ. پھر یہ پھونک لگا دے بندہ ٹھیک ہو جائے تو کرامت ہے, نہیں ٹھیک ہو تو بھی کچھ نہیں, وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کسی کی پھونک میں طاقت دے نہ دے. تو یہ چیز یہودیوں میں آئی ہے, یؤمنون بالجبت والطاغوت, شیطانی چیزوں پر, توہم پرستی پر, کیونکہ اس میں شارٹ ٹائم میں فائدہ مذہبی لوگ بہت اٹھا لیتے ہیں. میں نے مدرسوں میں بڑے بڑے علماء دیکھے ہیں, زندگیاں بیچاروں نے کھپا دی تحقیقی کاموں میں, 5 روپے بھی کوئی ہدیہ نہیں دیتا ان کو لے جا کے مدرسے میں. ان کی کتابوں سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں, ان کے تحقیقی مقالے, اتنا انہوں نے علم کی خدمت کی, بچوں کو پڑھا رہے ہیں 30 سال سے. جب بیچارے ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کے بچوں کے پاؤں میں پہننے کے لیے جوتی بھی نہیں ہوتی. یہ وہ ہے جو دین کی خدمت کر رہے ہیں, ان کو کچھ بھی نہیں ملتا سوائے ثواب کے. حالانکہ مدرسہ بھی کچھ نہیں دے رہا ہوتا ان کو, وہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے اچھا اب ہمیں بیوقوف بندہ ملا ہے اس کو نہ چھوڑو, ٹھیک ہے نا, یہ اللہ توکل پہ بیٹھا ہوا ہے. مدرسہ بھی نہیں دے رہا ہوتا ان کو کچھ. لیکن آپ دیکھ لو جو ذرا پھینکو قسم کے پیر و مرشد ہیں. میں صرف یہاں پر ایک تعویذ سینٹر کھول کے بیٹھ جاؤں نا, ایک تعویذ سینٹر, حالانکہ میں صبح و شام ان چیزوں کی مخالفت کرتا ہوں, مخالفت کے باوجود بھی میں صرف 1 گھنٹہ دے دوں کہ میرے پاس لوگ مسائل لے کر آئیں, ایک پرچی میں 100 روپے کی دوں گا, اس میں کچھ بھی نہیں بنا ہوا, الو کے پٹھے یہ لکھ کے دے دیا. دوسرا آ رہا ہے کوڈ ورڈ میں بے وقوف, بلکہ کوڈ ورڈ میں نہیں, خوش خطی کے ساتھ بے وقوف گدھا. آپ مذاق سمجھ رہے ہو, کروڑپتی بن جاؤں گا میں, کروڑپتی. لوگ کہیں گے یار مفتی صاحب نے گدھا لکھا ہے, بھائی کچھ ہے اس میں, کچھ ہے. علوم ایسے ہی تھوڑی ہوتے ہیں, علوم بھائی علوم. لوگ کہیں گے بھائی یہ مفتی تو خود ہی ان چیزوں کی مخالفت کرتا ہے, کہہ رہے یار وہ ٹھیک ہے یار, وہ ٹھیک, کچھ علوم ہیں. علوم بھائی علوم ہی ہوتے ہیں, یہ میرے اور آپ کے سمجھنے کی باتیں نہیں ہیں. یہ ایسا چلے گا. یہ چیز مذہبی لوگوں میں بہت, خدا کے لیے تم لٹکے ہوئے ہوگے الٹے قیامت کے دن, تم لوگوں کے جذبات سے حرام کھیل رہے ہو. اور اس میں بار بار میں کہتا ہوں میں 2 نمبروں کے خلاف نہیں ہوں, میں 1 نمبر عامل کے خلاف ہوں. 1 نمبر عامل جو دیوبندی ہیں, جو ریونڈ کے مقیمین ہیں, جو بزرگوں کے خلیفے ہیں, میں ان کے خلاف ہوں. چھوڑ دو یہ دھندے, مت بیوقوف بناؤ لوگوں کو مذہب کے نام پہ. میں رقیہ کے خلاف نہیں ہوں, رقیہ کوئی بھی کر سکتا ہے, آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیں جائز ہے, اس کو دھندا نہ بناؤ بیٹھ کے, کوئی دھندا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. علوم نہیں ہے یہ, کسی کے باپ کو بھی نہیں پتا ہوتا کیا پڑھ کے کیا دم کروں گا تو کیا ہوگا اس کو. کوئی کتاب نہیں ہے اس پہ, اور لکھی ہوئی بھی ہے تو ایسی کسی نے پھینک دی ہے چیزیں بیٹھ کے اٹھا کے. اعمال قرآنی حضرت مولانا سلیمی تھانوی کی طرف منسوب ہے, مولانا تھانوی کی کتاب نہیں ہے, وہ کسی نے لکھ کے ان کی طرف منسوب کر دی ہے. حضرت مولانا تھانوی رحمہ اللہ بھی اسی کے قائل تھے جو میں بتا رہا ہوں, پڑھ کے دم کر دو بس صحیح ہے, اس سے زیادہ نہیں. تو یہ خرابی مذہبی لوگوں میں آئی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو شریف مولوی ہوگا نا, سیدھی بات کرے گا, اس کی عقیدت ہی نہیں آئے گی لوگوں کے دل میں. یہ پہنچے ہوئے ہی نہیں ہے تو کیا فائدہ, جو پہنچے ہی وہی نہیں ہے. ان کو یہ پتا ہے کہ یہ سود ہے یا نہیں ہے, یا تراویح کی 20 رکعتیں ہوتی ہیں, 8 رکعتیں ہوتی ہیں, یہ کیا ہے, یہ کوئی بات ہے. اصل تو علوم ہوتے ہیں. اصل کیا ہوتے ہیں؟ علوم ہوتے ہیں. موکل کا پتا ہو ان کو, حمزات کا پتا ہو, خود موکل کو بھی نہیں پتا کہ موکل ہوتا کیا ہے. تو یہ خرابی مذہبی لوگوں میں آئی. کن میں؟ یہودیوں میں. کیونکہ مذہبی لوگوں کے دل میں لوگوں کی عقیدت ہوتی ہے, پھر وہ اس عقیدت کو, وہ کہتا ہے اس عقیدت پہ مجھے ثواب کے سوا کچھ بھی نہیں مل رہا. اب دیکھو میں سب سے زیادہ اب سیلفیوں سے پریشان ہوتا ہوں نا. جب کسی کراؤڈ میں جاؤ تو 1 سیلفی 2 سیلفی 3, کیوں پریشان ہوتا ہوں؟ پیسے نہیں ملتے اس سیلفی پہ. سمجھ آ رہی ہے بات؟ گھنٹہ لگ جاتا ہے ایئرپورٹ پہ. اب میں بیٹھ ہی نہیں سکتا بینچ پہ جا کے. دبئی کے ایئرپورٹ پہ میں بھاگ رہا تھا, آگے پبلک میرے پیچھے.
تو پھر تو اب میں دبئی جانے سے پہلے کال کر دیتا ہوں، یار کوئی میرے لیے ایسے چھپڑ میں لانچ تلاش کرو جہاں کوئی بندہ نہ ہو. کس چیز سے؟ سیلفیوں کی بھرمار. جو بھی مشہور لوگ ہوتے ہیں سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. اب پھر کسی کو منع بھی نہیں کر سکتے، لوگ کہتے ہیں تکبر ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ وہ عقیدت ہے جس پہ پیسے مل رہے ہیں. لیکن اگر میں سیلفی پہ صرف 10 روپے بھی رکھ دوں تو میں باقاعدہ دبئی کے دورے صرف سیلفیوں کے چکر میں ہی کروں گا. روزانہ میں کرسی باہر ڈال کے بیٹھوں گا. پیسے کس کو برے لگتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ سب کو اچھے لگتے ہیں یار. آ جاؤ بھائی. سب کام چھوڑ چھاڑ کے 4 گھنٹے کے لیے صرف سیلفی گیری مناسب ریٹ پہ. ہول سیل ریٹ الگ ہوں گے، 4 بندے اکٹھے سیلفی لے رہے ہیں اس کے ریٹ الگ ہوں گے، اور جو ریٹیل پہ سیلفی کے ریٹ الگ، فرنٹ کیمرے کی ریٹ الگ، بیک کیمرے کے ریٹ الگ، پگڑی کے ساتھ الگ، وداؤٹ پگڑی. یہ بھی ہوتا ہے. لوگ آتے ہیں سیلفی، پگڑی پہن لیں حضرت، پگڑی پہن لیں، پگڑی پہن لیں، وہ ٹوپی میں مزہ نہیں آ رہا، پگڑی پہن لیں. تو پگڑی کے ریٹ الگ، ٹوپی کے ریٹ الگ، وداؤٹ ٹوپی الگ، ناڑا لٹک رہا ہے اس کے الگ. وہ بالکل یوں سمجھے کہ حضرت بالکل ایسے موڈ میں تھے، بالکل بے تکلف موڈ میں تھے نا حضرت، بڑے یعنی زبردست بالکل بے تکلف جا کے ہم مدرسے. تو عجیب سا ایک ہوتا ہے. اس کے پیسے ملنا شروع ہو جائیں تو سارے موڈ میرے آن ہو جائیں گے. سمجھ آ رہی ہے کیا ہے؟ تو مذہبی سب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں بھائی. تو اب جب یہودیوں سے لوگوں کو عقیدت محبت ہوئی تو پیسے تو مل نہیں رہے تھے، مسائل بتا رہے تھے، وہ پھر محدود محبت ہوتی ہے، وہ زیادہ آگے جاتی نہیں ہے. تو اس لیے یہودیوں میں اور عیسائیوں میں خرابی آئی، ان کے پادریوں میں، عیسائیوں کے مذہبی لوگوں میں یہاں سے خرابی آتی ہے. یار یہ عقیدت کا فری پھوکڑ کی عقیدت کا فائدہ کیا ہے؟ جب تک ان کو بے پناہ عقیدت محبت نہیں ہوگی اور انسانوں کو اپنے جیسے انسانوں سے ایسی عقیدت ہوتی نہیں ہے. تبھی پیغمبروں پہ سب سے بڑا الزام کیا لگائے؟ آپ ہماری طرح کے انسان ہیں. لوگوں کو وہ محبت ہو نہیں رہی تھی جو پیغمبر، حالانکہ پیغمبر ہونا یار کم بات ہے، پیغمبر ہونا کوئی کم فضیلت کی بات ہے. اسی طرح کسی عالم کا عالم ہونا کیا کم فضیلت کی بات ہے؟ نہیں، یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا بھائی. تو وہ بھی پیغمبروں کو تانے دیتے تھے، ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. یہ کیسے پیغمبر ہیں؟ ان هو الا بشر مثلکم، یہ تو ہمارے جیسے انسان ہیں، بازاروں میں خریداری کرتے ہیں. یاکل مما تاکلون، جو تم کھاتے ہو وہ یہ بھی وہی کھاتے ہیں، کوئی الگ سے ان کی خوراک نہیں ہے جو اوپر سے آ رہی ہو. بازاروں میں خریداری کر رہے ہیں، ان کے دائیں بائیں فرشتے نہیں ہیں، موکل نہیں ہیں، ہمزاد نہیں ہیں، اور ان کو بیماریاں بھی آتی ہیں، پریشانی. اب یہ کیسے؟ ہمیں تو کوئی عقیدت نہیں ہے بھائی. جس بیس پہ پیغمبروں سے کافروں کو عقیدت نہیں ہوئی، اسی بیس پہ آج سیدھے سادے علماء سے لوگوں کو عقیدت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں، وہ بھی کہتے تھے کچھ ہٹ کے ہو، ذرا آپ کچھ یونیک ہو. تو اس لیے مذہب میں جہاں بڑی خرابی یہاں سے آتی ہے کہ مذہبی لوگ یونیک ہونے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ یونیک لفظ ہے، میں اس کو یونیک بولتا رہا ہوں، تو میں نے یونیک کو تھوڑا سا یونیک بنا دیا، اس لیے میں نے اس کو یونیک پڑھا تھا. یونیک ہے تو یونیک ہی ہونا چاہیے نا وہ. اچھا خیر، تو اصل بات یہ مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ یونیک ہے، غلط ہے. تو مجھے کسی نے بتایا کہ یونیک لفظ نہیں ہے، یہ یونیک ہے. تو اب پھر میں نے کسی کے ذمہ لگایا ہوا ہے کہ میں کوئی بیان میں کوئی لفظ غلط بولوں تو مجھے بتا دیا کریں. تو وہ لیٹ بتاتے ہیں تو پھر ان کے کھاتے میں جائے گا. تو یہ جو یونیک ہونے کا شوق ہے نا، پرومیننٹ ہونے کا شوق، ممتاز ہونے کا شوق، یہ اللہ کی نظر میں بہت برا شوق ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب 4-6 آدمی بحث کر رہے ہو، ایک ان میں ایسا ہوتا ہے جو ہر جگہ سب سے اونچی ٹانگ رکھ رہا ہوتا ہے، اب پتا اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، زیادہ وہی بول رہا ہوتا ہے. کیا ہے؟ ممتاز ہونے کا شوق. تو یہ مذہبی لوگوں میں یہ بیماری آئی. قرآن کے مطابق یہود و نصارہ میں برائی آئی. انہوں نے سوچا کہ یار یہ جائز ناجائز، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ کیا بات ہوئی ہے؟ یہ تو وکیل بھی ملک کے قانون بتا رہا ہوتا ہے، یہ اسلامی قوانین بتا رہے ہیں، کچھ تھوڑا سا ہٹ کے ہونا چاہیے. آج بھی آپ کو پادریوں میں یہ خرابی ملے گی. آپ عیسائیوں کے کسی پادری کے پاس چلے جاؤ، وہ آپ کو جن چڑیل بھوت میں الجھا دے گا. وہ اپنے مذہب کی تبلیغ ایسے کرے گا، دیکھو وہ میں تمہیں بتا دوں گا تمہارے گھر میں کیا رکھا ہوا ہے، میں تمہیں بتا دوں گا تمہارا جھگڑا ایسا کیوں ہوا ہے. ایک تو آدمی مرتد ہو گیا، مسلمان تھا، اسے کسی پادری نے، اس کا بٹوا گھوم گیا، تو کسی پادری نے بتا دیا فلاں جگہ رکھا ہوا ہے، میں بتا دوں گا تو تم اس مسیحی ہو جانا. تو اس نے کہا بتا دو. تو اس نے بتایا، وہیں تھا اتفاق. وہ کیا گیم کھیلا ہوگا اس نے، نظر کا کیا دھوکہ دیا ہوگا، ایک لمبی یہ گیم تو یہی لوگ جانتے ہیں. وہ مسلمان نے اسلام چھوڑ دیا، اس چکر میں اسلام چھوڑ دیا کہ یار اس کو کیسے پتا چل گیا. یہ شعبدے بازیوں نے، یہ مذہبی لوگوں کے کیا ہیں؟ منجن، از کالڈ منجن. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ تبھی قرآن میں لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ، جو راہب ہے نا، جو دنیا چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے لیے نکلتے ہیں، لیبل تو یہ لگاتے ہیں دنیا چھوڑ دی ہے، لیکن یہ سارا گیٹ اپ ہوتا ہے. لوگ بزرگ سمجھیں گے تو اور زیادہ پیسہ آئے گا.
لوگ کیا سمجھیں گے؟ بزرگ، تو پیسہ کم نہیں ہوگا، زیادہ آئے گا. اور یہودیوں کے بھی بہت سارے، قرآن نے یہ نہیں کہا سب کہیں کسی بھی قوم میں خراب نہیں ہوتے، سب کبھی بھی کسی قوم میں خراب نہیں ہوتے. تو یہودیوں میں بھی سارے خراب نہیں ہوئے تھے، مسیحیوں میں بھی سارے خراب نہیں ہوئے تھے، لیکن میجورٹی خراب ہو گئی. اور کیا خراب ہوئی؟ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھانے لگے، وہ بیوقوف بنا کے، وہی جن چڑیل بھوت، پھر حلال کو حرام، حرام کو حلال. جیسے میں بتاتا ہوں نا، طلاقیں دے کے آج پوری امت کا اتفاق ہے 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، پوری امت، کسی ایک صحابی سے ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی. لیکن کچھ مفتی پگھل جاتے ہیں سامنے والے کے رونے دھونے کو دیکھ کے کہ یار ہم اس کا فیور لینے کے لیے فتویٰ دے دیتے ہیں. وہ تو مسائل کو تبدیل کرنا لوگوں کے باتوں میں آ کے، اور بعض لوگ شدت پسندی اختیار کرتے ہیں کیونکہ اس سے واہ واہ ہوتی ہے. یہ بھی یاد رکھو، بعض مولانا ایسے ہیں جو ہر وقت سخت باتیں کریں گے، اس سے ان کو بہادری کا ایوارڈ مل رہا ہوتا ہے بیوقوف لوگوں کی طرف سے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں اسلام میں سختی نہیں ہے، اس مسئلے میں اسلام میں کیا ہے؟ لچک ہے. گو کہ لوگ آپ کو نیک نہ سمجھیں. میں نے بیک گراؤنڈ میوزک کی بات کر دی تھی نا، جو ہوا ایفیکٹ کر رہے ہو نا، یہ میوزک ہے ہی نہیں. بار بار کہہ رہا ہوں یہ میوزک نہیں ہے. اتنی لوگوں نے گالیاں دی ہوئی ہیں، ابے پگھل گیا، لوگوں کو خوش کرنے والی باتیں شروع کر دی ہیں. خوش کرنے والی بات کر رہا ہوتا تو 99% لوگوں کے پازیٹیو کمنٹس آنے چاہیے تھے نا. کیا خیال ہے؟ اس کا مطلب پبلک کا خیال کیے بغیر بات کی ہے. اور یاد رکھو، کچھ مفتی ممبر پہ وہ فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں کہ جب وہ خود الجھتے ہیں نا، وہ خود بھی اس پہ عمل نہیں کر پاتے، پھر لوگ گالیاں دیتے ہیں کہ دیکھو اپنے لیے فتویٰ کچھ اور دوسروں کے لیے کچھ اور ہے. تو پہلے ہی تحقیق کر کے وہ بات کر لو جو سوٹیبل ہو، سوسائٹی میں چل سکتی ہو. ایسی بات سوسائٹی میں کرنا، جس سوسائٹی میں لوگ مائیکل جیکسن کے ڈانس سیکھ رہے ہوں اور ٹھشن پھشن کر کے شراب کباب چل رہی ہوں، اس میں آپ اتنی سخت بات کرو گے کہ ایک ایفیکٹ پیدا کرنے کے لیے بیک گراؤنڈ میں ایک صرف آوازیں ڈالی جا رہی ہے، اس کو بھی حرام کہو گے. یہ چلے گا سوسائٹی میں؟ جو یوٹیوب پہ بزنس کر رہا ہے، پروڈکٹ بیچ رہا ہے، وہ کیسے چلے گا سوسائٹی میں؟ یہی مولوی جو حرام کہتے ہیں کل خود بزنس کر رہے ہوں گے، ان کے بچے کر رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ پھر چلا رہے ہوں گے اس کو بیٹھ کے. تو جب میں نے بول دیا وہ میوزک نہیں ہے، تو میوزک جب نہیں ہے تو پھر اس میں یہ ثابت کرو کہ میوزک ہے. وہ بھائی وہ آوازیں ہوتی ہیں ایفیکٹ پیدا کرنے کے لیے. وہ اب آج کل سوشل میڈیا اور میڈیا کا حصہ بن چکی ہیں وہ آوازیں. میں ایسے علماء کو جانتا ہوں جنہوں نے اتنی شدید مخالفت کی نا ویڈیو کی، حرام ہے حرام ہے حرام ہے حرام ہے، ان کے اپنے بچے باغی ہو گئے. کیونکہ بچنا ممکن ہے ہی نہیں، ایک چیز سے ناممکن ہے. آپ اس سوسائٹی میں وہ بات کر رہے ہو جو پریکٹیکلی پاسبل ہے ہی نہیں، اس کو 20 جگہ اس کی ضرورت پڑے گی. تو کیوں نہ پہلے تحقیق کر کے وہ بات کر دی جائے جس میں کیا ہو، جو گنجائش ہو، شریعت سے ملتی بھی ہو، ایسا نہ ہو کہ گنجائش نہ ملتی ہو. تو اس لیے کچھ لوگوں کو بہادری کا ایوارڈ لینا ہوتا ہے، وہ اتنی سخت باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ سوسائٹی میں چلنے والی نہیں ہوتی، لیکن لوگ ان کو کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ بندہ یہ ہونا چاہیے جو کسی سے ڈرتا نہیں ہے. یہ بھی غلط ہے، اس کو بھی دین کو بیچنا کہتے ہیں. اور کچھ لوگ اتنی لچک پیدا کر دیتے ہیں دین کے اندر پبلک کا فیور لینے کے لیے کہ لوگ سارے ادھر ہی آ جائیں. یار یہ ہے، سختی نہیں ہے اسلام میں. بھائی کیا نہیں ہے؟ بھائی جتنا اسلام میں جو چیز ہے اس کو اتنا دیکھو. اسلام میں 3 قسم کے حکام ہیں، خوب اچھی طرح سمجھ لو. کچھ حکام ایسے ہیں جو کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتے. جو خالص سود ہے کبھی حلال ہو سکتا ہے؟ نہیں. شراب حلال ہو سکتی ہے؟ نہیں. نماز قضا کرنا جائز ہو سکتا ہے؟ نہیں. روزہ معاف ہو سکتا ہے؟ نہیں. ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کی اجازت ہو سکتی ہے؟ نہیں. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کچھ ایسے ہیں جو حلال ہیں جو کبھی حرام نہیں ہو سکتے، پکے ڈھکے. بیچ میں کچھ چیزیں ہیں شریعت نے لچک رکھی اس لیے کہ جب اسلامی حکومتیں ہوں، سارے نیک پرہیزگار ہوں، تو بھائی پھر اس میں سختی پر عمل کروایا جائے. اور جب لوگوں کا میں ایک نہ ہو اتنی استعداد، چاروں طرف برائی کا ماحول ہو، پھر اس میں کیا پیدا کی جائے؟ بولو نا، نرمی. اسی وجہ سے اس میں اختلاف ڈال دیا فقہا کے درمیان، اتفاق نہیں ہونے دیا. تو پھر جو صحیح عالم ہوگا، مفتی ہوگا، وہ دیکھے گا کہ یار اس میں چاروں طرف غور و فکر کر کے وہ ایک بیلنس رائے قائم کرے گا. میں اس کی ایک اور آسان مثال دیتا ہوں. ایک دفعہ کیا ہوا ہمارے مدرسے میں، بہت پرانی بات ہے، ایک شخص آیا اور ایک استاد سے پوچھنے لگا کہ بہت پرانی بات ہے، یہ 94 کی بات کر رہا ہوں گا شاید. میں نیا نیا گیا تھا مدرسے میں، تو ایک صاحب آیا، اس کو بڑی شدت ہوتی تھی. تو کہنے لگے کہ وہ بچیوں کو اسکول میں پڑھا سکتے ہیں؟ مولوی صاحب نے بولا نہیں، اسکول کا ماحول کیا ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے، نہیں پڑھا سکتے. تو ہمارے جو استاذ ہیں نا، جو بھی جامعہ رشید میں میرے پیر و مرشد ہیں، انہوں نے اس بندے کو بولا 5 سال بعد آنا جائز ہو جائے گا. اس کو بولا 5 سال بعد آنا. وہ کہیں آیا ہوگا 5 سال بعد، تو اسی مفتی سے پوچھا، انہوں نے فرمایا گنجائش ہے. تو اس نے کہا کہ حضرت سے ہمارے پیر و مرشد سے پوچھا آپ نے کیسے کہہ دیا؟ انہوں نے کہا اصل میں ان کی اپنی بچیاں بھی ہیں نہیں. جب ان کی بچیاں یہ چھوٹی ہیں، جب بڑی ہوں گی نا، ان کو بھی لگے گا کہ یار اگر پڑھایا نہیں. اب ہوم اسکولنگ ہر ایک کے لیے تو ممکن نہیں ہے نا.
اور بالکل ہی اس کو تو رشتے کہاں سے آئیں گے بھائی, سوسائٹی میں چلے گی کیسے, سروائیو کیسے کرے گی, بالکل ہی فارغ ہوگی. تو بعض دفعہ اپنے اوپر, میں ایسے علماء کو جانتا ہوں بعض چیزوں میں اتنی مخالفت کی, لیکن جب سوسائٹی میں ان ہوئے ان کو اندازہ ہوا بھائی اس کے بغیر ممکن نہیں ہے, تو وہ چینج کیا. ایک مولوی صاحب آغا خان ہاسپٹل میں علاج کرانے کو, بڑے مولانا صاحب ہیں, نام نہیں لوں گا, کسی کا راز فاش کرنا مقصد نہیں, انتقال بھی ہو گیا اللہ مغفرت فرمائے, اتنے دھڑلے سے بیان کرتے تھے نا آغا خان ہاسپٹل چونکہ آغا خانیوں کا ہے اور وہ غیر مسلم ہیں اور ان کے ہاسپٹل میں علاج کرانا حرام حرام حرام, بہت. جب خود بیمار ہوئے نا تو ڈاکٹر نے بولا کہ آغا خان کے علاوہ کوئی اچھا ہاسپٹل ہے نہیں جہاں خود لائن میں کھڑے ہوئے تھے. اب جس نے ان کا بیان سنا نا وہ اس نے مجھے آ کے بتایا, اس نے کہا یار حضرت کی وجہ سے تو ہم نے تو نہیں علاج کرایا خان میں کہ جی وہ یوں ہے تو فلانا ہے, ان کے عقیدے ٹھیک نہیں یہ وہ, اور اب حضرت جی خود لائن میں لگے ہوئے. تو میں نے کہا حضرت جی کو اللہ ہدایت ہے یہی کہہ سکتا ہوں, حضرت جی کو کیا کرے اللہ تعالیٰ. تو میں نے کہا آپ نے بھی حضرت جی ہی ملے تھے آپ کو, حضرت کے علاوہ اور دوسرے علماء دنیا سے شارٹ ہو گئے تھے, تو وہاں سے پوچھ لیتے. خیر, تو کہاں سے آج بات کہیں اور چلی گئی. تو یہودیوں نے کیا کیا, یہودیوں نے دین کو بیچنا شروع کیا. تو دین پیسوں کے بدلے میں بھی بکتا ہے اور عزت کے بدلے میں بھی بکتا ہے, لوگوں کی سپورٹ لینے, لوگوں کا فیور لینے کے لیے بھی دین بکتا ہے. یہ سب کام ہوتے ہیں. تو یہ اس کو کہتے ہیں منافقت. اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے, منافقت, کیریکٹر لیس ہونا, 2 نمبری, دائیں بائیں, اس کے منہ پہ اس کی بات, اس کے منہ پہ اس کی بات, کوئی ایک چیز ہے نہیں جس پہ آپ ٹکتے ہو. تو یہودیوں میں یہ چیز آئی ہے, لوگوں سے ناحق مال کھانا, یؤمنون بالجبتی والطاغوت, طاغوت اور جادو ٹونے ان چیزوں میں پڑ جانا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو روحانی امامت اٹھا کے کس کو دے دی, قریشیوں کو, ہاشمیوں کو, عربوں کو. ان میں وہ کافر تھے, قاتل بھی تھے, ظالم بھی تھے, جاہل بھی تھے, منافق بولو نہیں تھے. تبھی آپ مکی دور میں کوئی ایک منافق نہیں دکھائیں گے, اور جو صحابہ ہجرت کر کے مدینہ گئے ان میں کوئی منافق نہیں ملے گا. جو انصار اسلام لائے ان میں منافق نہیں, منافق سب کے سب کس میں تھے, یہودیوں میں. انہوں نے جب دیکھا اسلام ترقی کر رہا ہے تو ادھر بھی آ گئے اور ادھر جا کے اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. تو وہی جو 2 نمبریاں وہاں تھیں وہی اسلام میں آ کے شروع کر دی انہوں نے. صحابہ میں کیا تھا, زمانے جاہلیت غیرت تھی, غیرت کا غلط استعمال, بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے کہ ہم کسی کو داماد نہیں بنا سکتے, لیکن اسلام نے اس غیرت کو چینج کیا. غیرت رہے گی لیکن یہ اس کو بتا دیا جو تم کر رہے ہو یہ غیرت نہیں, یہ تو بغیرتی ہے. تو اس رخ کو موڑا ہے. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بڑے اسلام کے دشمن. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں حضرت خالد ابن ولید کو پیغام بھیجا. جب جنگ بندی ہوئی ہے نا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا موقع ملا. تو آپ نے خالد ابن ولید کو پیغام بھیجا کہ تم جیسا ذہین آدمی, اتنا زبردست سردار, تمہیں ابھی تک اسلام سمجھ میں نہیں آیا. تلوار کی طاقت سے نہیں مسلمان ہوئے. بدر میں کتنا نقصان پہنچایا گیا ان کو, پھر احد میں انہوں نے نقصان پہنچایا. لیکن جب نبی کا یہ جملہ سنا ہے تو جو غیرت مند آدمی ہے نا وہ ایسی چیز سن کے ہل جاتا ہے اندر سے. بغیرت کو چپل رکھ کے کھوپڑی پہ لگاؤ نا, اس کے گنجے سر پہ مارتے رہو, بغیرت ہلے گا نہیں. کہے گا سر یہاں بھی ماریے تھوڑا سا, یہاں یہ جگہ رہ گئی ہے. تبھی علماء نے بیان کیا ہے کہ جج جو ایک تو شرعی سزائیں ہیں وہ تو سب کے لیے برابر ہے, باقی تعزیر ہے. تعزیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جج اپنی ثوابدید پر سزا دے. ہدایہ اور جتنی بھی ہماری اسلامی فقہ کی کتابیں ان میں مسئلہ لکھا ہے, لوگ سن کے حیران ہوتے ہیں لیکن یہ نیچر کے مطابق ہے. اسلامی عدالتوں میں ایسا ہی ہوتا تھا. اس میں یہ ہے کہ جج جب اپنی ثوابدید پر کسی کو تنبیہ کرے گا نا تو وہ تنبیہ ہر ایک کے لیے ایک جیسی نہیں ہوگی. اس میں دیکھا جائے گا اس کا اسٹیٹس ہے کیا, خاندانی ہے غیر خاندانی. کیونکہ جج کا مقصد سزا دینے سے یہ کہ یہ برائی چھوڑ دے. مثلا چرس میں پکڑا گیا ہیروئن کے کام میں, چرس کے کام میں. اب آج کل تو لا بن گئے ہیں نا, وہ تو الگ بات ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب لا ریٹن فارم میں نہیں تھا. جج کی ثوابدید پر ہے کہ کسی کی جیب سے چرس نکلی ہے تو کیا سزا دینی ہے. تو اس میں کتابوں میں لکھا ہے کہ ہر ایک کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکنا ہے. خاندانی آدمی ہے, پہلی دفعہ کوئی غلطی ہو گئی اس سے تو انہوں نے لکھا کہ اس کو ڈانٹنا بھی کافی ہے. عدالت میں بلا کے صرف عدالت یہ بولتے ہیں نالائق, شرم نہیں آتی, یہ کافی ہے. کیونکہ وہ خاندانی ہے, زمین میں گڑ جائے گا کہ یار کورٹ میں بلا کے مجھے کسی نے گدھا کہہ دیا. وہ کہے گا میری توبہ جو آئندہ میں چرس ہیروئن کے چکر میں پڑوں. بھائی مجھے جج کیا کہہ رہا ہے, گدھا. تو خاندانی آدمی کو وہ گدھا یا نالائق کا لفظ ایسے لگے گا جیسے کیٹو کی پہاڑی اس کے اوپر رکھ دی. اور جو فقہا نے لکھا جو غیر خاندانی ہو نا, جج لا کے اس کو پبلک پہ کیا لگائے گا, کوڑے. اس کو کوڑے ایسے لگے گے جیسے کوئی گدگدیاں کر رہا ہے. آخر میں کہے گا شکریہ, بہت دنوں سے میں نے کوڑے نہیں کھائے تھے,
لیکن اس دفعہ کچھ زیادہ ہو گئے جج صاحب, تو تھوڑا سا غور کروں گا کہ آئندہ یہ چرس کا بزنس کرنا مناسب رہے گا یا نہیں رہے گا. تو یہ ہوتا ہے جو عزت دار آدمی ہے اس کو تھوڑی سی بات آپ غیرت دلا دیں وہ زمین میں گڑ جاتا ہے. بے عزت لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ گالیاں بھی دیتے رہو ان کو, جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کو جتنی مرضی گالیاں دے دو قادیانی کو غصہ نہیں آتا. ہمارے کلاس پہلے تو قادیانی ہمارے لڑکے نا اس کو مرزا غلام احمد قادیانی کو گالیاں دیتے رہتے تھے. ہم نے کہا تمہیں غصہ نہیں آتا؟ کہہ رہے ہم سن سن کے عادی ہو گئے, ہم سن سن کے عادی ہو گئے. خیر